السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا ہم قرآن کا حق ادا کر رہے ہیں؟ قرآن صرف پڑھنے کی کتاب نہیں، یہ اللہ کا پیغام ہے جو ہمارے دل، عمل اور زندگی بدلنے کے لیے آیا ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا ہم قرآن کو وہ مقام دے رہے ہیں جو اس کا حق ہے؟ کیا ہمیں قرآن کے حقوق معلوم ہیں؟ قرآن کا سب سے پہلا اور اہم حق ہے اس پر ایمان لانا۔ قرآن کا پہلا حق ہے کہ ہم اسے دل سے مانیں، یہ اللہ کا کلام ہے، ہر زمانے ہر انسان کے لیے ہدایت ہے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کتاب میں کسی قسم کی کوئی شک نہیں ہے۔ دوسرا قرآن کا حق اس کی تلاوت کرنا، کہ ہم اسے باقاعدگی سے پڑھیں، صرف رمضان میں نہیں بلکہ روزمرہ زندگی کا حصہ بنائیں۔ قرآن پاک کو تجوید کے ساتھ ٹھہر ٹھہر کر پڑھیں۔ تیسرا اس کا حق ہے قرآن کو سمجھ کر پڑھنا۔ قرآن صرف ثواب کے لیے نہیں اترا بلکہ سمجھنے، عمل کرنے کے لیے اترا ہے۔ قرآن کو سمجھیں، اس پر غور و فکر کریں۔ افلا یتدبرون القرآن، کیا تم قرآن پر غور و فکر نہیں کرتے؟ غور و فکر کرنے والے بھی بنے انشاءاللہ۔ چوتھا اس کا حق ہے عمل کرنا۔ قرآن کا سب سے بڑا حق ہماری زندگی قرآن کے مطابق ہو۔ سچ، عدل، صبر، شکر، اخلاق، یہ سب قرآن ہمیں سکھاتا ہے۔ قرآن کو آگے پہنچانا، یہ اس کا پانچواں حق ہے۔ جو بات ہمیں قرآن پاک سے ملے وہ دوسروں تک ضرور پہنچائیں، چاہے ایک آیت ہی کیوں نہ ہو۔ اب ہم قرآن کے آداب دیکھ لیتے ہیں۔ قرآن کو باوضو ہو کر پڑھنا، کیونکہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ جسم اور دل دونوں کی صفائی اور پاکیزگی ضروری ہے۔ ادب اور توجہ کے ساتھ پڑھیں۔ قرآن کی اگر تلاوت ہو رہی ہو تو اسے غور سے سنیں۔ قرآن خوبصورت آواز، ٹھہراؤ یعنی تجوید کے ساتھ آہستہ، واضح اور دل سے پڑھیں، کیونکہ قرآن دلوں پر اترتا ہے اور دل میں قرآن کا سب سے اونچا مقام رکھیں۔ قرآن ہم سے شکوہ کرے گا یا ہماری سفارش کرے گا، یہ فیصلہ ہماری زندگی کرے گی۔ آج سے عہد کرتے ہیں کہ ہم روزانہ قرآن کو غور سے پڑھیں گے، سمجھیں گے اور انشاءاللہ عمل کرنے کی کوشش کریں گے، کیونکہ قرآن سمجھنے والوں کو بدل دیتا ہے۔ قرآن صرف جو سمجھ کر پڑھے گا اسی کی زندگی بدلے گا۔ اے اللہ، ہمیں قرآن کا حق ادا کرنے والا بنا دے۔ قرآن کو ہمارے دلوں کا نور اور آخرت کی نجات بنا دے۔ آمین یا رب العالمین۔